نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صیغے بنانا سیکھ رہے تھے اور ہم نے ابتدا کی فعل ماضی سے، اور ہم نے کہا کہ ہر فعل کا اپنا ایک فاعل ہوتا ہے اور فاعل کے بدلنے سے صیغے بدلتے ہیں، اور فاعل کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل استعمال کی جائے جو فعل کے ساتھ ملتی ہے، متصل ہوتی ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو فعل ماضی کا جو مذکر غائب کے جو ضمائر مرفوع متصل ہیں، تثنیہ کے لیے الف اور جمع کے لیے واو استعمال ہوتی ہے، اور مؤنث غائب کے لیے ضمائر جو استعمال ہوتی ہیں مرفوع متصل، ان میں الف تثنیہ کے لیے اور جمع مؤنث کے لیے ہم نون نسوہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم مذکر غائب کا جو فعل ہوتا ہے اسے تائے تانیث لگا کے مؤنث میں بدلتے ہیں پہلے۔ پھر ہم نے کہا کہ جو مذکر مخاطب کے لیے تین ضمائر ہیں، تا، تما، تم، تا واحد کے لیے، تما تثنیہ کے لیے اور تم جمع کے لیے، جبکہ مؤنث مخاطب کے لیے تین ضمائر تی، تما، تنا، تی واحد کے لیے، تما تثنیہ کے لیے اور تنا جمع مؤنث مخاطب کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ واو واحد متکلم یعنی متکلم کے لیے جو واحد کی ضمیر ہے وہ تو ہوتی ہے، اور جمع متکلم کے لیے نام استعمال کرتے ہیں۔ یہ فعل کے ساتھ ملتی ہیں تو پھر صیغے بھی بدلتے ہیں اور پوری گردان ہم ترتیب دیتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے مضارع کو۔ تو مضارع کی دو قسمیں انہوں نے کہا کہ مضارع معروف ہے اور مجبول ہے، اور کہتے ہیں معروف وہ ہے کہ وہ فعل ہے جس کی نسبت زمانہ حال یا ماضی میں فاعل کی طرف ہو تو وہ معروف ہے، اور اگر مفعول کی طرف نسبت ہو تو مجہول ہے۔ آپ بناتے کہتے ہیں جی، بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ ماضی معروف کے ساتھ آپ حروف آتین لگاتے ہیں۔ آتین کا مطلب یہ ہوا کہ الف، تا، یا اور نون لگاتے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ماضی کا پہلا حرف ساکن ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہیں فعلا تو جو فا ہے یہ ساکن ہو جائے گا، اور اس سے پہلے ہم حروف آتین لگائیں گے الف، تا، یا اور نون میں سے، اور عین کلمہ جو ہے اس پہ فتح، ضمہ یا کسرہ یعنی زیر زبر پیش تینوں آ جاتی ہے۔ جس طرح ہم نے فعلا کے تین وزن پڑھے تھے ماضی معروف کے، فعلا، فاعلا، فعولا، تو یہاں پہ بھی عین کلمہ پہ ہم زیر زبر پیش کو بدلیں گے، اور لام کلمہ پر رفع ہوتا ہے یعنی پیش آ جاتا ہے۔ جیسے ہم نے فعلا سے یفعلو بنایا، لام کلمہ پہ آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے تو یفعلو بھی ہو سکتا ہے اور یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یعنی عین کلمے پہ ہم زیر زبر یا پیش اس سے بدلتے ہیں تو اس کے اوزان بدلتے رہتے ہیں۔ اب آتی کہاں پہ ہے جی؟ کہتے ہیں یا جو ہے نا وہ مضارع کے چار صیغوں سے پہلے آتی ہے۔ تین صیغے مذکر غائب کے جب آ جاتے ہیں تو اس میں یا آئے گی، اور ایک جمع مؤنث کا غائب کا صیغہ جو مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور تین مذکر غائب کے اس میں یا آئے گی، اور 8 صیغوں میں تا آتی ہے۔ وہ ہے جو مؤنث غائب کے آپ نے ایک جمع کا مؤنث غائب کا صیغہ جو تھا اس میں یا لگائی تھی، تو باقی جو واحد اور تثنیہ ہے اس کے اندر بھی تا آتا ہے، اور جو 6 مذکر اور مؤنث مخاطب کے جتنے بھی آپ کے اس جملے پر الفاظ بنائیں گے تو ان سے پہلے تا آئے گا، اور الف جو ہے نا وہ واحد متکلم کے ایک صیغے سے پہلے آتا ہے، اور نون جمع متکلم کے ایک صیغے سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ جب ان کے ساتھ یہ لگا رہے ہوتے ہیں حروف آتین لگاتے ہیں تو یہ مضارع ماضی معروف سے مضارع معروف بن جاتا ہے۔ تو ان صیغوں کے ان حروف کے لگانے سے حروف آتین الف واحد متکلم کے ایک صیغہ سے پہلے آتا ہے، اور نون جو ہے جمع متکلم کے ایک صیغے سے پہلے آتا ہے، اور تا 8 صیغوں سے پہلے آتا ہے۔ وہ ساری جو آپ کے مذکر مخاطب کے یا مؤنث مخاطب کے صیغے ان سے پہلے، اور یا جو ہے نا وہ مضارع کے 4 صیغوں سے پہلے آتا ہے، 3 مذکر غائب کے اور ایک مؤنث جمع غائب کے صیغے میں۔ اب اس کے ساتھ بھی اب ہم کیونکہ فعل کے ساتھ جب فاعل ملتا ہے تو تب جا کے ہم صیغے بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے فاعل کے لیے ہم ضمائر مرفوع متصل استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں جو مضارع میں ضمائر مرفوع متصل استعمال ہوتی ہیں وہ الف تثنیہ کے لیے اور واو جمع کے لیے، اور یا جو ہے وہ مخاطبہ یعنی مخاطب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور نون جو ہے جمع مؤنث کا نون ہم استعمال کرتے ہیں، جمع مؤنث کے لیے نون استعمال کرتے ہیں۔
وہ لگاتے ہیں جب ضمیر مرفوع متصل تو جمع مونس کا صیغہ ہمیں مل جاتا ہے۔ ہم اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ اب کیسے ہم ضمائر فعل مضارع کے آگے صیغے بناتے چلے جائیں گے ان ضمائر مرفوع متصل کو۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ماضی جو معروف ہے اس کو ہم بدلیں گے فعل مضارع میں، فعل مضارع میں بدلنے کے بعد اس کے ساتھ جب ہم ضمائر کو جوڑیں گے مرفوع متصل کو تو پھر ہمیں صیغے ملتے چلے جائیں گے۔ مضارع معروف کی ہم دوبارہ سے تعریف کر لیتے ہیں کہ یہ وہ فعل ہے جو جس کی زمانہ حال اور مستقبل میں نسبت فاعل کی طرف ہو اور جب مفعول کی طرف نسبت ہو تو یہ مجہول ہوتا ہے۔ تو ہم نے غلطی سے زمانہ ماضی کہہ دیا تو یہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل میں جب فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو تو یہ مضارع معروف ہوتا ہے، اور جب مفعول کی طرف ہو تو یہ مضارع مجہول ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔